السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک انفو آفیشیل .1 الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں ماہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان رحم والا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب مغرب کے بعد 6 نفل پڑھنا نہ بھولیں۔ معمولات اولیاء کرام علیہ السلام ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل یعنی 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرا خاموشی سے خوب کان لگا کر سنے۔ اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے، اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ اللہ کریم انشاءاللہ اس رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگا دے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان ضرور پڑھیے۔ دعائے نصف شعبان المعظم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللجین وجار المستاجرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو۔ اللہم بفضلک شکاوتی وحرمنی وطردی واقتطار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزقا موفقا للخیرات، فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب الہ بالتجلی العظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المکرم التی یفرق فیہا کل امر حکیم ویبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت به اعلم انک انت العز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔